لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے لائٹ جلائی تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ دروازے کے پاس طاہرہ کھڑی چابی اور تالے سے الجھ رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ چابی کو تالے میں ٹھیک سے نہیں لگا پا رہی تھی۔ روشنی ہوتے ہی طاہرہ اچھل کر پلٹی اور چابی کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ حلیمہ چاچی ابھی تک دل کو تھامے اسے ہی گھورے جا رہی تھی۔ جب ان کی دھڑکنیں کچھ سنبھلیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر ایک تھپڑ طاہرہ کے گال پر جڑ دیا۔ منحوس اپنے مرحوم باپ کی عزت نیلام کرنے کہاں جا رہی تھی؟ بتا کون ہے وہ خبیث جس سے تو راتوں کو چھپ چھپ کر ملنے جاتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو مارتی بھی جا رہی تھی۔ پہلے تو طاہرہ چپ چاپ پٹتی رہی، پھر اچانک اس نے غرا کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور سخت لہجے میں بولی، امی بہت ہو گیا، میں 2 دنوں سے ایک ہی بات دہرا رہی ہوں کہ میں ماجد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آپ ہیں کہ میری بات سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ آج میں اسی کے پاس جا رہی تھی۔ اگر اب بھی آپ کو میری بات پر شک ہے تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ چاچی وہیں اپنا سر تھامے بیٹھی رہ گئیں۔ ان کی فرمانبردار اور خاموش مزاج بیٹی جس طرح ان کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی تھی وہ انہیں چکرا دینے کو کافی تھا۔ اب تو یہ ماجد نامی بندہ ان کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا، جو نہ جانے کیسے طاہرہ کے دل میں ایسا بس گیا تھا کہ طاہرہ نہ صرف اس کی خاطر ایسا سنگین قدم اٹھانے جا رہی تھی بلکہ اپنی ماں سے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے سخت لہجے میں بات بھی کی تھی۔ چاچی کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ صبح ہوتے ہی چاچی نے بے صبری سے نعیمہ کا نمبر ملایا۔ اس نے چاچی کی بے وقت کال کو گھبرائے ہوئے انداز میں ریسیو کیا، اور جب اسے طاہرہ کی پچھلی حرکت کا علم ہوا تو وہ الجھ کر رہ گئی۔ مگر امی، میں نے طاہرہ کو ماجد کے بارے میں کریدا تھا۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ اسے اچھا لگتا ہے اور وہ صرف اسی سے شادی کرے گی۔ جب میں نے اس کی رہائش اور خاندان وغیرہ کے متعلق سوال کیے تو کہنے لگی تم لوگ سب جانتے ہو پھر بھی انجان بن رہے ہو۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس نے بتا کر نہ دیا۔ بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہو، اس لیے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ چاچی اور نعیمہ شدید پریشانی کے عالم میں تھے۔ طاہرہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھی اور چاچی اپنے آس پڑوس سے لے کر دور قریب کے رشتہ داروں اور یہاں تک کہ بنگلوں میں بھی کسی ماجد نامی شخص کو نہیں جانتی تھیں۔ اس روز چاچی کام پر نہیں گئیں کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے پیچھے طاہرہ کل والی حرکت پر دوبارہ عمل نہ کر بیٹھے۔ اس وقت تو ان کی جاگ جانے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آج اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی چپ چاپ ماں کو گھر کے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے اس نے چاچی کے سر میں رو رو کر درد کر دیا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، امی میری شادی ماجد سے کروا دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ چاچی نے لاکھ سر پٹکا لیکن اس کے منہ سے ماجد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں اگلوا سکیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے طاہرہ خود بھی ماجد کو ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، مگر اپنی اندھی محبت کے ہاتھوں گھر سے بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چاچی اس کے معاملے میں بالکل گھن چکر بن کر رہ گئی تھیں۔ کام کا ناغہ الگ ہو رہا تھا لیکن طاہرہ کی حالت کے پیش نظر اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ ہر آہٹ اور ہر دستک پر میرا ماجد آ گیا کہہ کر لپکتی، کھانا پینا نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ کبھی رو کر کبھی غصے سے اپنی شادی ماجد سے کرانے پر اصرار کرنے لگتی۔ چاچی کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے نعیمہ کو 3 دنوں کے لیے اپنے گھر بلوا لیا۔ وہ اپنے میاں راشد کے ہمراہ رہنے آ گئی۔ اس بیچ نعیمہ کی پڑوسن کا فون بھی آیا جو رشتے کے متعلق چاچی کا جواب جاننا چاہ رہی تھی۔ چاچی نے انہیں مزید مہلت مانگ کر ٹہلا دیا۔ اس رات طاہرہ اپنے بہنوئی کی موجودگی کے باوجود ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی اور ایسا واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ۔ غریبوں کی بستی تھی، گھر سے گھر ملے ہوئے تھے۔ جلد ہی سارے محلے میں طاہرہ اور ماجد کے معاشقے کے قصے پھیل گئے اور اگلے ہی دن یہ خبر بچے بچے کی زبان پر تھی کہ شکل سے معصوم نظر آنے والی طاہرہ گنوں کی پوری ہے۔ چاچی گھر سے باہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن اس کی اب بھی وہی ضد تھی کہ میری شادی ماجد سے کروا دو ورنہ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ چاچی کی کہانی ہم حیرت سے منہ کھولے سن رہے تھے۔ یقین نہ آتا تھا کہ طاہرہ جیسی اللہ میاں کی گائے محبت کے معاملے میں ہماری فلمی ہیروئنوں کو بھی مات دے سکتی ہے۔ امی کو تو یہ سن کر بھی طاہرہ کی پاک دامنی پر ذرا شک نہ ہوا اور بولیں، کچھ بھی ہو چاچی، طاہرہ جیسی نیک بچی سے ایسی کسی بات کی توقع رکھنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ ضرور یہ سب اس نامراد ماجد کا کیا دھرا ہے جس نے تمہاری بیٹی کو ورغلایا ہے اور اب بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ امی کی بات میں وزن تھا۔ ایسا ممکن تھا کہ ماجد نامی اس شاطر آدمی نے طاہرہ سے پہلے محبت کا کھیل کھیلا ہو اور اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بلیک میل کر رہا ہو۔ چاچی بیٹھی ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی اور طاہرہ کی غیر معینہ تعطیلات کا اعلان کر کے اٹھ گئیں، جبکہ ان کے جانے کے بعد رات گئے تک ہمارے ہاں طاہرہ کا موضوع زیر بحث رہا۔ حلیمہ چاچی اور طاہرہ کو کام سے چھٹی لیے یہ 7واں مہینہ ہو رہا تھا کہ ایک دن حلیمہ چاچی دادی سے ملنے آ گئیں۔ ان کے ساتھ طاہرہ بھی تھی۔
آن کی آن میں یہ خبر پورے گھر میں پھیل گئی۔ ساری خواتین ایک مرتبہ پھر ان دونوں کے گرد جمع ہو گئیں۔ حلیمہ چاچی تو ویسی ہی تھیں، بس طاہرہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد بڑے بڑے حلقے بھی واضح ہو رہے تھے۔ پچھلی دفعہ کے برعکس حلیمہ چاچی بہت خوش نظر آ رہی تھیں اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد حسب سابق چچی جان سے برداشت نہ ہو سکا۔ چاچی اب ذرا اس رات سے پردہ اٹھا ہی دو جس نے ہمیں پچھلے 7 ماہ سے تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ طاہرہ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے اور تم بھی پچھلی دفعہ کے مقابلے میں مطمئن ہو۔ آخر اس ماجد والے قصے کا کیا بنا؟ ماجد کا ذکر آتے ہی طاہرہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ گئے۔ چاچی کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو عجیب سے تاثرات پھیلے، پھر انہوں نے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا اور مسکرا کر بولی، بس چھوٹی دلہن، اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے بندے دوسروں کو کوئی بھی نقصان پہنچاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کی ڈور اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اور جب تک نہ چاہے کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ چاچی کی یہ ذو معنی بات ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ دادی کے پوچھنے پر حلیمہ چاچی نے آخرکار دھیرے دھیرے اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ اس روز آپ کے گھر سے نکلی تو میرے ذہن میں آپ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہی گھوم رہی تھیں۔ ماجد کے فراق میں طاہرہ کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے پلنگ پر پڑی ہر وقت ماجد کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ چاچی زبردستی کپڑے بدلواتی تو بدل لیتی، کھانا کھلاتی تو بامشکل آدھی روٹی کھا کر کھانے سے منہ موڑ لیتی۔ 1 ماہ اسی پریشانی میں گزرا۔ اس پورے عرصے میں ماجد کا نام سن کر چاچی کے کان پک گئے تھے۔ اس دوران نعیمہ کی پڑوسن کا جواب کے سلسلے میں 3 مرتبہ فون آ چکا تھا اور چاچی کے صاف انکار کے باوجود وہ مصر تھیں کہ طاہرہ کے لیے ان کے بیٹے سے بہتر کوئی رشتہ نہیں آ سکتا اور چاچی ان کو منع کر کے سخت کفران نعمت کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ جب وہ چاچی سے کسی طرح نہ ٹلیں تو مجبوراً چاچی نے نعیمہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنی پڑوسن سے ملاقات کر کے نرم الفاظ میں انہیں چاچی کا انکار پہنچا دے۔ ایک حیرت انگیز بات جو چاچی نے طاہرہ میں نوٹ کی تھی کہ جب بھی نعیمہ کی پڑوسن کا فون آتا طاہرہ کے چہرے پر جیسے بہار سی آ جاتی، لیکن جب وہ ان کا اصرار اور اپنی ماں کا مسلسل انکار سنتی تو بوجھ سی جاتی۔ چاچی نے نعیمہ کو یہ بات بتائی تو اس نے اسے چاچی کا وہم جانا اور سمجھا بجھا کر ان کو مطمئن کر دیا۔ گزشتہ چند دنوں سے طاہرہ پر عجیب قسم کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اچھی بھلی بیٹھی ہوتی کہ اچانک مچل اٹھتی اور چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کرتی، امی میرا ماجد مجھے لینا آ گیا ہے، اب تو مجھے اس کے پاس جانے دیں۔ اسی پریشانی میں شب و روز گزر رہے تھے کہ نعیمہ نے ایک حیرت انگیز اطلاع دی۔ اس کی پڑوسن کا بیٹا آج کل چھٹیوں پر دبئی سے آیا ہوا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ طاہرہ کے لیے آیا تھا۔ وہ خبر جس نے چاچی کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا دیا وہ یہ تھی کہ موصوف کا نام ماجد تھا۔ یہ وہی نام تھا جس کی بدولت پچھلے 3 ماہ سے چاچی کا چین سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کی سعادت مند بیٹی پورے خاندان اور محلے میں پگلی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ چاچی پر سارے بھید عیاں ہونے لگے تھے، کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ جس دن ماجد کے گھر والے ان کے گھر آئے اس کے اگلے دن سے ہی طاہرہ کے برتاؤ میں تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔ ان لوگوں کا عجیب طرح سے گھورنا، سارے گھر کا جائزہ لینا، پھر جاتے جاتے طاہرہ پر کچھ پڑھ کر دم کرنا اور صاف انکار کے باوجود فون کر کر کے رشتے کے لیے اصرار کرنا۔ حلیمہ چاچی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ آج تک انہوں نے صرف جادو ٹونے اور کالے علم کا نام سنا تھا، لیکن یہ خیال ان کا دل بٹھائے دے رہا تھا کہ ان کی معصوم بچی اس کا شکار ہو گئی ہے۔ اگر وہ طاہرہ کو ان کے سامنے نہ بلاتی، کوئی بھی بہانہ کر دیتی تو آج ان کی پھول سی بچی اس اذیت سے نہ گزرتی۔ جب چاچی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو جانماز بچھا کر اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئیں اور گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کی صحت یابی کی دعا مانگتی رہیں۔ دعا مانگ کر چاچی کا دل کچھ ہلکا ہوا تو انہوں نے معاملے پر ٹھنڈے دل سے نئے سرے سے غور کرنا شروع کیا۔ سوچتے سوچتے ان کے دماغ میں اچانک زبیدہ خالہ کا نام آیا۔ زبیدہ خالہ ان کی دور کی خالہ تھیں۔ ضعیف العمری کے باعث وہ دیکھنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھی۔ وہ شروع سے ہی جھاڑ پھونک اور روحانی علاج کے ذریعے دوسروں کے کام آتی تھیں۔ چاچی نے پہلی فرصت میں ان کے گھر فون کیا۔ جواباً ان کے بیٹے نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے زبیدہ خالہ شدید علیل ہیں اور وہ کل ہی 3 دن اسپتال میں رہ کر آئی ہیں۔ چاچی کو یہ سن کر کچھ مایوسی ہوئی، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اگلی ہی شام نعیمہ کی مدد سے سوتی جاگتی کیفیت میں مبتلا طاہرہ کو لیے زبیدہ خالہ کے گھر جا پہنچی۔ ان کے بیٹے نے جو بتایا اس کے مقابلے میں زبیدہ خالہ کی حالت زیادہ تشویشناک تھی۔ ان کی بہو کو جب چاچی کی آمد کا پتہ چلا تو اس نے انہیں زبیدہ خالہ کی ایک شاگرد رحیمہ بی بی کا پتہ دیا جو اسی محلے میں رہتی تھیں۔ چاچی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو جیسے ایک اور تنکے کا سہارا مل گیا۔ وہ اپنی بچی کو آج کل گلی کوچوں میں بیٹھے اپنی دکان چمکاتے نام نہاد عاملوں کے ہاتھ میں نہیں سونپنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ طاہرہ کو لے کر اس پتے پر پہنچ گئیں۔ رحیمہ بیوی نے غور سے چاچی کی زبانی طاہرہ کی کیفیت سے جڑا ہر واقعہ سنا
اور کچھ سوالات بھی کیے۔ اس کے بعد انہوں نے طاہرہ کا ہاتھ تھام کر کچھ دیر مراقبہ کیا اور چاچی کو یہ اندوناک اطلاع دی کہ ان کا شک 100% درست ہے اور طاہرہ واقعی کسی کی شدید نظر بد کے زیر اثر ہے۔ البتہ انہوں نے چاچی کو یہ اطمینان دلایا کہ طاہرہ ان کے مستقل علاج سے انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ماجد نامی وہ کردار اس کے ذہن سے صاف ہو جائے گا۔ چاچی کو بہت عرصے بعد کوئی خوشی کی خبر ملی تھی۔ وہ اور نعیمہ خوشی خوشی طاہرہ کو لیے گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد نعیمہ کی ساس بھی طاہرہ کو دیکھنے کے لیے گھر آئیں اور جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ نعیمہ نے ان کے علم میں لائے بغیر ان لوگوں کو طاہرہ کے رشتے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بقول ان کے وہ لوگ شروع ہی سے پراسرار حرکتوں میں ملوث تھے اور ان کے گھر میں جانوروں کی ہڈیاں، ٹوٹی ہوئی چپلیں اور مور کے پر وغیرہ بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ گھر کی اندرونی دیواروں پر بھی انہوں نے عجیب و غریب زبان میں کچھ حروف کندہ کر رکھے ہیں۔ نیز ان کے ملنے جلنے والے بھی انہی کی طرح مشکوک کردار کے حامل ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان سے ملنے 12 بجے کے بعد ہی آتے ہیں اور ان کے بارے میں سارے محلے کی یہ متفقہ رائے تھی کہ یہ لوگ کالا جادو کرانے والے لوگ ہیں۔ پڑوسی ہونے کے ناطے تھوڑی بہت بات چیت رکھنی پڑتی ہے۔ راشد کے ولیمے میں بحالت مجبوری ان لوگوں کو دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ نعیمہ نئی نئی شادی ہو کر آئی تھی اور ان کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی، چنانچہ اس نے آسانی سے چارہ نگل لیا۔ مزید بے وقوفی اس نے اپنے سسرال میں کسی سے اس کا ذکر نہ کر کے کی، یہاں تک کہ راشد بھی رشتے والی بات سے لا علم تھا۔ اگر نعیمہ صرف اس سے بھی ذکر کر دیتی تو راشد اسے سختی سے منع کر دیتا اور چاچی کو بھی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سبب کوئی شریف والدین سیدھے طریقے سے تو ان کو اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ اسی لیے انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا اور طاہرہ ان کے چنگل میں بری طرح پھنس گئی۔ طاہرہ کا روحانی علاج بھی جاری تھا۔ چاچی نے بتایا اس علاج کے دوران طاہرہ بہت تکلیف سے گزری۔ وہ رحیمہ بی بی کا دم کیا ہوا پانی پلاتی تو اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ پھر اسے قے آتی جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے طاہرہ کو اس روز کھلائی جانے والی مٹھائی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھے جو ان ماں بیٹی نے طاہرہ کو زبردستی کھلائی تھی۔ شاید یہ علاج کا اثر تھا کہ ماجد اب اس کے نزدیک دنیا کی سب سے قابل نفرت شخصیت میں سے ایک تھا۔ چاچی کی رودات مکمل ہو چکی تھی۔ کمرے میں موجود ساری خواتین اس حیرت انگیز کہانی کے زیر اثر عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ خود میں بھی طاہرہ کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں جادو کرنے اور کرانے والوں پر جنت حرام قرار دی ہے۔ پھر کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور دین اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس قبیح فعل میں مبتلا ہیں جو سیدھے سیدھے ان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جادو اور کالے علم کا سہارا لے کر ہی وہ کامیابی کی سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کی ہر خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آخر ان نام نہاد مسلمانوں کو دوسروں کی زندگی برباد کر کے اور خود کو دوزخ کا ایندھن بنا کر کیا خوشی ملتی ہے؟